السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا حسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل B3 لیبل۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ چلیں شروع کرتے ہیں اپنی کہانی۔ آج کی ہماری کہانی ہے مگرمچھ اور بندر کی دوستی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں ایک بندر رہتا تھا۔ بندر ہر ہفتے ندی کے اس پار اپنے دوستوں سے ملنے ضرور جایا کرتا تھا، لیکن اس بار بہت تیز بارشیں ہو رہی تھیں اور ہر بارش کے ساتھ ندی کا پانی اوپر اوپر آتا گیا۔ آخر کار ندی کا پانی اتنا اوپر آ گیا کہ اب بندر کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ ندی کو پار کر سکے، کیونکہ جیسے ہی وہ ندی کے اندر جاتا تھا ندی کا پانی اس کے سر سے اوپر آ جاتا تھا۔ اس کو تیرنا بھی نہیں آتا تھا۔ ایک ہفتہ ایسے ہی گزر گیا اور وہ ندی پار اپنے دوستوں کے پاس نہیں گیا۔ ایک اور ہفتہ گزر گیا اور اب تیسرا ہفتہ تھا۔ وہ بہت اداس تھا اور اسی اداسی میں ندی کے پاس بیٹھا تھا۔ کبھی آسمان کی طرف دیکھتا اور دعائیں کرتا کہ کسی طرح بارش رک جائے اور ندی کا پانی اپنی جگہ پر آ جائے تاکہ وہ ندی پار کر سکے اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل سکے۔ وہ بہت ہی زیادہ اداس تھا اور پریشان تھا۔ اسی وقت ایک مگرمچھ پانی میں سے نکلتا ہے اور وہاں آ جاتا ہے۔ اس نے بندر سے کہا، بھائی کیوں پریشان ہو؟ اتنا پریشان نہیں ہوتے ہیں، ہر حالات میں شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر سچویشن کو انجوائے کرنا چاہیے۔ تم مجھے اپنی پریشانی بتاؤ، تم اتنا پریشان کیوں ہو؟ شاید میں تمہاری پریشانی کا حل نکال سکوں۔ اتنا اداس نہیں رہتے ہیں، ہر سچویشن کو انجوائے کرنا چاہیے۔ بندر نے برا سا منہ بنایا اور کہا، ہر سچویشن انجوائے کرنے والی نہیں ہوتی ہے۔ اس نے پوچھا، بھائی اداس کیوں ہو؟ بندر کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اکیلا رہنا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ اس کو کوئی مدد ملے۔ پھر وہ مگرمچھ کو بتانا شروع ہو گیا کہ کیسے وہ اپنے دوستوں کو ملنے جایا کرتا تھا، لیکن 3 ہفتے ہو گئے ہیں ملنے نہیں جا پا رہا۔ تو مگرمچھ بندر سے کہتا ہے، دوست میں کس دن کام آؤں گا؟ آؤ میرے اوپر بیٹھو، میں ابھی ندی پار کروا دیتا ہوں۔ جب جب جانا ہو مجھے بتا دینا، میں تمہیں ندی پار کروا دوں گا۔ آؤ میرے اوپر بیٹھ جاؤ۔ جب بندر نے یہ سنا تو بہت خوش ہوا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، کیونکہ اس کو مدد مل گئی تھی اور وہ اب اپنے دوستوں سے مل سکے گا۔ وہ بہت خوش ہوا اور مگرمچھ کے اوپر بیٹھ گیا۔ مگرمچھ اس کو لے کر پانی میں اتر گیا اور ندی کے دوسرے کنارے کی طرف چل پڑا۔ مگرمچھ نے بندر کو ندی کے دوسرے کنارے تک لے گیا۔ بندر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ مگرمچھ بھیا، یہ تو بتاؤ میں جب واپس جانا ہو تو میں کیسے جاؤں گا؟ ندی میں تو پانی اتنا زیادہ ہے کہ میں ندی کے اندر نہیں جا سکتا۔ تو مگرمچھ نے کہا کہ بھائی تم پریشان مت ہو، مجھے آواز دے دینا، میں آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر مگرمچھ وہاں سے چلا گیا۔ جب واپس جانا تھا تو بندر نے ویسا ہی کیا جیسا مگرمچھ نے کہا تھا۔ اب بندر کو کوئی فکر نہیں تھی، وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ وہ جب چاہے آ جا سکتا تھا، جیسا بھی موسم ہو، چاہے بارشیں ہوں، دھوپ ہو، جو بھی ہو، وہ ندی کے آر پار آ جا سکتا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ مگرمچھ نے گھر جا کر اپنی بیوی کو بتایا کہ کیسے وہ روز ایک بندر کو لفٹ دیتا ہے، روز اسے ندی کے آر پار لے جاتا ہے۔ تو اس کی بیوی نے بہت حیران ہو کر کہا کہ جب میں چھوٹی تھی تو میرے ابا بندر کا گوشت لے کر آئے تھے، اتنا لذیذ تھا، اتنا لذیذ تھا، تم اس کو لفٹ دیتے پھرتے ہو، اس کو لے کر آؤ، ہم اس کی کڑھائی بنا کر کھاتے ہیں۔ تو مگرمچھ نے کہا کہ تمہیں ہر کام میں جلدی ہوتی ہے، لے آؤں گا، لے آؤں گا، لیکن اس کو مجھ پر پہلے یقین ہونا چاہیے۔ میں اس کو ہی نہیں، اس کی پوری فیملی کو لے کر آؤں گا اور ہم سب کی کڑھائی بنا کر کھائیں گے۔ مگرمچھ بندر کو
تو یہ دکھاتا تھا کہ وہ اس کی مدد کر رہا ہے، لیکن اصل میں وہ اس کو کھانا چاہتا تھا۔ وہ بندر کو اور ساتھ ساتھ اس کی فیملی کو کھانا چاہتا تھا، لیکن اس سب کے لیے بندر کا مگرمچھ پر یقین ہونا لازمی تھا۔ مگرمچھ یہ چاہتا تھا کہ بندر کو اس پر یقین آ جائے کہ وہ سب سے بڑا ہمدرد ہے بندر کا، تاکہ موقع آتے ہی وہ اس کو اور اس کی ساری فیملی کو کھا جائے۔ کچھ دن بعد مگرمچھ نے بندر سے کہا کہ تمہیں تو بس اپنی ہی پڑی ہوتی ہے، کبھی اپنے امی ابو، بہن بھائی، کزنز کو یا کسی اور کو، چچا چاچی، پھپھا تایا کے بچوں کو لے کر آؤ، ان کو بھی سیر کرواؤ، ان کو بھی دوسرا کنارہ دکھاؤ۔ بندر نے اس کو کہا ابھی ندی میں پانی بہت زیادہ ہے، جب کم ہوگا وہ بھی چلے جائیں گے۔ تو مگرمچھ نے کہا بھائی ندی میں پتہ نہیں کب پانی کم ہوگا کب زیادہ ہوگا، یا پتہ نہیں کبھی کم ہوگا بھی نہیں ہوگا، تو وہ اس کا مطلب ہے وہ سیر ہی نہیں کریں گے۔ تم سب کو لے آؤ اور میرے اوپر بٹھا کر ان کو سیر کرواؤ، دوسرا کنارہ دکھاؤ۔ تم سب کو لے آؤ، جس جس کو لے کر آنا ہے لے آؤ، بہن بھائی، امی ابو، چچا چاچی، تایا، ان کے بچوں کو سب کو لے آؤ، میں سب کو ندی پار کرواؤں گا۔ تو اس طرح مگرمچھ نے بندر کو منا لیا اور وہ اپنے باقی گھر والوں کو بھی لے کر آئے اور اس کے سارے خاندان کو لفٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ اگلے دن سب آ گئے، 10-12 بندر تھے، سب مگرمچھ کے اوپر بیٹھ کے مگرمچھ نے ان کو ندی کے پار اتار دیا۔ اب سب کا وہ پسند آ گیا تھا، اتنی مدد جو کر رہا تھا۔ اور پھر مگرمچھ اور اس کی بیوی روز گنتے تھے کتنے بندر ہو گئے، اور ساتھ ساتھ دن بھی گنتے تھے کس دن ان کو کھانے کو ملے گا۔ کسی طرح سارے بندروں کو گھر پر لانا تھا، کیونکہ ندی کے درمیان کسی کو مگرمچھ کھاتا ہے تو باقی سب بندر بھاگ جائیں گے۔ ایک دن مگرمچھ نے بندر سے کہا بھائی اتنی دیر ہو گئی ہے، ہم دوست بنے ہیں، کبھی لے کر آؤ اپنی فیملی کو میرے گھر کھانے پر، سنڈے کو میرے گھر آؤ نا کھانے پر۔ تو بندر کہتا ہے کہ یار تم تو بہت اچھے ہو، بہت بہت شکریہ، ہم سب آئیں گے، سب کو لے کر آؤں گا، ہم سب تیار ہو کر آئیں گے۔ بندر بہت خوش ہوا، اتنا اچھا مگرمچھ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس نے۔ تو مگرمچھ نے بندر کو ندی کنارے اتارا، بندر اپنے گھر کی طرف جانے لگا اور مگرمچھ اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ جاتے جاتے بندر کو یہ خیال آیا کہ میں مگرمچھ سے پوچھ تو لوں کہ ہم سنڈے کو کس ٹائم آئیں اور کتنے لوگ آئیں، تاکہ وہ اس حساب سے اپنا انتظام کر لے۔ تو بندر جلدی جلدی اس کے گھر کی طرف بھاگنے لگا۔ مگرمچھ نے ایک ندی کے کنارے درخت کے نیچے اپنا گھر بنایا ہوا تھا۔ بندر جب اس کے گھر کے پاس پہنچا، ابھی دروازے کی بیل بجانے ہی لگا تھا کہ اندر سے آواز آئی۔ مگرمچھ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کتنے بندر ہو گئے ہیں؟ وہ پوچھتی ہے کتنے بندر ہو گئے ہیں؟ کہتا پورے 20 بندر ہو گئے ہیں، میں نے ان سب کو کھانے پر بلایا ہے سنڈے کو، اگر وہ اپنے کزنز وغیرہ کو بھی لے آئے تو اور بھی زیادہ بندر ہو جائیں گے، ہم اتنا لذیذ کھانا ہم نے کبھی نہیں کھایا اور اتنا زیادہ۔ اس کی بیوی بہت خوش ہوتی ہے اور بندر باہر کھڑا ان کی سب باتیں سن لیتا ہے۔ بندر کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایسا دوست ہے میرا۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ ان سب کو لے کر کھانے پر آؤ، جلدی لے کر آنا، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، اتنا لذیذ گوشت بندر کا میں نے چھوٹی ہوتے کھایا تھا، اس کے بعد میں نے کبھی نہیں کھایا، تم ان کو سب کو جلدی لے کر آنا۔ بندر باہر کھڑا یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ بندر یہ سن کر بہت ہی دکھی ہوا۔ بندر باہر کھڑا سب باتیں سن لیتا ہے اور کہتا ہے اسی لیے اتنی میری مدد کر رہا تھا، میں بھی کہوں کہ مگرمچھ میری اتنی مدد کیوں کر رہا ہے، آج پتہ چلا یہ تو ہم سب کو کھانا چاہتا ہے، اسی لیے مجھے اس دن کہہ رہا تھا کہ سب کو لے آؤ، میں ابھی گھر جا کر سب کو بتا دوں گا۔ بندر وہاں سے بھاگتا ہے اور بھاگتا بھاگتا اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچتا ہے اپنی فیملی کو سب کچھ بتا دیتا ہے۔
اس کی فیملی بھی بہت افسردہ ہوتی ہے اور یہ سن کر بہت دکھی ہوتی ہے کہ بندر ان سب کو کھانا چاہتا ہے۔ اس کی فیملی بندر کو کوسنے لگ جاتی ہے کہ تم نے ایسا دوست بنایا تھا۔ تو بندر کہتا ہے کہ میں نے کون سا اس سے مدد مانگی تھی، میں تو اداس بیٹھا اللہ سے باتیں کر رہا تھا، وہ خود آیا تھا میری مدد کرنے، میں نے اسے نہیں بلایا تھا۔ تو بندر کی فیملی کہتی ہے خیر جو ہوا سو ہوا، اب سنڈے کا دن آنے دو۔ جیسے ہی سنڈے کا دن آتا ہے مگرمچھ ان سب کو لینے آتا ہے، تو بندر اس سے کہتا ہے کہ تم تو بہت ہی برے ہو، میں تمہیں خواہ ہی اتنا اچھا سمجھ رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ہم سب کو کھانا چاہتے ہو، اگر مجھے پہلے ہی پتا ہوتا تو میں تم سے کبھی بھی مدد نہ مانگتا، شاید مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ تمہارا کیا پلان ہے، تم اور تمہاری بیوی ہم سب کو کھانا چاہتے ہیں، اگر میں اس دن تمہارے گھر نہ آتا تو مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں چلنا تھا۔ تو مگرمچھ کہتا ہے کہ یار تم مجھ پر یقین کرو، ہم کوئی اور بات کر رہے تھے۔ تو بندر کہتا ہے کہ تم یقین کے لائق ہی نہیں رہے ہو۔ تو جب مگرمچھ یہ سب سنتا ہے تو مگرمچھ سوچتا ہے کہ یار میں نے اس کی اتنی مدد کی ہے، وہ تو سب ضائع ہو جائے گی اور مجھے گھر جا کے بیوی سے ڈانٹ سننی پڑے گی۔ تو وہ بندر سے کہتا ہے کہ یار میرا یقین کرو، ہم کوئی اور بات کر رہے تھے۔ تو بندر کہتا ہے کہ نہیں، اب میں تم پر کسی حالت میں یقین نہیں کروں گا، تم یہاں سے چلے جاؤ اور گھر جا کر اپنی بیوی کی ڈانٹ سنو۔ غلط لوگوں سے دوستی لگانے کا انجام۔ ہمیشہ دوستی لگانے سے پہلے اگلے بندے کا دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے ہے۔